ویلکم بیک ناظرین امپورٹنٹ سیگمنٹ کا ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ کراچی کے اندر جیسے تو بہت سارے مسائل پنپتے رہتے، کیا معاملہ ہے یہ آخر کہ کس طرح ادویات جو ہے وہ مکمل طور پہ غائب دکھائی دے رہی ہیں؟ اگر ہم ادویات کے غائب ہونے کی بات کریں تو فارماسیوٹیکل کمپنی بار بار یہ بات بتا چکی تھی کہ کبھی راؤ مٹیریل کا مسئلہ تھا کہ ڈالرز نہیں تھے، اس وقت راؤ مٹیریل 6 مہینے راؤ مٹیریل جو ہے وہ نہیں آیا۔ اس وقت ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ ادویات مارکیٹ میں نہیں آئیں، کیونکہ راؤ مٹیریل بک کروانا، پھر آنا ملک میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادویات کا بننا ایک لمبا پروسیس ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ راؤ مٹیریل انٹرنیشنل مارکیٹ میں راؤ مٹیریل کی قیمت آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سال کی بات کریں تو سال سے پہلے اگر ہم قیمت دیکھیں تو آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اور ڈالر کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو ڈالر 1.5 سال میں تقریباً اس کی بھی قیمت جو ہے وہ ڈالر کی 3 گنا زیادہ ہوئی ہے۔ 90 روپے 95 روپے ڈالر پہ چل رہا تھا اور اب 300 روپے ڈالر پہنچ چکا ہے۔ تو راؤ مٹیریل جتنا بھی ہے ادویات کا، وہ تمام راؤ مٹیریل امپورٹ کیا جاتا ہے باہر ملک سے، چائنا سے یا دوسرے ممالک سے۔ تو جب امپورٹ کیا جاتا ہے تو ڈالر میں ہی اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا، گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوا، پھر جو لیبر ہے، لیبر کے چارجز میں اضافہ ہوا، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں جب ایک چیز ظاہر سی بات ہے فیکٹری میں بن رہی ہے، اس کی لاگت پہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب ایک چیز کی لاگت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنی لاگت مطلب اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی، لاگت بھی پوری نہیں ہوگی، تو وہ کمپنی ظاہر سی بات ہے وہ ادویات بنانا چھوڑ دے گی۔ یا اگر کسی اور کمپنی کی بات کریں، اگر ہم بالفرض ہم کسی الیکٹرانک کی بات کرتے ہیں فیکٹری بنانے والی، اگر کوئی واشنگ مشین پر کوئی لاگت 50,000 روپے آتی ہے اور اس کی قیمت 10,000 روپے ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بنائے گی نہیں شاہین، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملات ہیں تو اس کے لیے سرکاریں بیٹھی ہیں، طے کرنا ہے، سرکاروں نے طے کرنا ہے، نوٹیفیکیشن نکالنا ہے کون سی چیز کتنے کی بکے گی، تو اس کے اوپر کیا دیکھا ہی نہیں گیا؟ ہمارا یہ پوری دنیا میں ہمارا ایک واحد ملک ہے جہاں حکومت جو ہے وہ ادویات کی قیمت طے کرتی ہے۔ مطلب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے، ویسے تو پوری دنیا میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی قیمت کا تعین کرتی ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے کہ وہ حکومت جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں مقرر کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دوا ساز کمپنی اس کی لاگت نہیں آ رہی ہے اور دوا چاہتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں موجود رہے اور وہ تھوڑی سی قیمت اگر بڑھانا بھی چاہے تو وہ بڑھا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے اتنے سخت قانون ہیں۔ ایک تیل کی قیمت 150 روپے سے 700 روپے چلی گئی تو حکومت کو کوئی ہوش نہیں آیا۔ دودھ کی قیمت 80 روپے سے 200 روپے چلی گئی، حکومت کو کوئی خیال نہیں آیا۔ آٹے کی قیمت 40 روپے سے 200 روپے چلی گئی، حکومت کو کوئی خیال نہیں آیا۔ مگر شہریوں کا تو مسئلہ ہے شاہین، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے آلٹرنیٹو تو اب غیر معیاری ادویات بک رہی ہوں گی، جو سروائیو کر رہا ہے نا وہ عوام کر رہی ہے۔ دیکھیں مارکیٹ میں اس وقت 2 نمبر ادویات بھری پڑی ہے۔ جو ادویات 500 ادویات مارکیٹ سے غائب ہوئی ہیں، ابھی پرسوں کی بات ہے جو ایف آئی اے نے اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے چھاپا مارا ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ادویات، پوری فیکٹری لگائی گئی تھی گھر کے اندر جو 2 نمبر ادویات بنا رہے تھے، اور سیرپ بھی بن رہا تھا اور انجیکشن بھی بن رہا تھا اور دوائیاں بھی بن رہی تھی، تو وہ پکڑی گئی ہیں بڑی تعداد میں۔ تو شاہین ابھی یہ تھوڑا سا بتاؤ کہ آخر کون کون سی ادویات اس میں شامل ہیں، کیونکہ جان بچانے والی بیشتر ایسی ادویات ہیں جو کہ فوری چاہیے ہوتی ہیں۔ علی رضا اگر میں بات کروں 500 ادویات مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ ٹی بی کی ادویات بالکل غائب ہو گئی ہیں، مرگی کی جو ادویات ہیں وہ بالکل غائب ہو چکی ہیں۔ ڈائلیسس کی بات کریں جو ڈائلیسس کے لیے فارمولا استعمال ہوتا ہے یا کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ بالکل غائب ہو چکی ہے۔ اور ذیابیطیز کے لیے جو انسولین استعمال کرتے ہیں، جو ٹائپ 1 کے جو بچے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل مارکیٹ سے انسولین اس وقت غائب ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سروائیو ہی نہیں کر رہی ہے فارماسیوٹیکل کمپنی۔ تو شاہین اس پہ بھی اتھارٹیز سے بھی یقینی طور پہ بات چل رہی ہوگی، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ معاملہ کب تک دیکھیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جہاں تک تعلق ہے، ڈاکٹر عاصم کچھ دن قبل جو ہے آئے تھے، ان سے ہماری بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے۔ اور
شاہین اس میں تو ایک اور بڑا مسئلہ یہ 6 بن مہینے جائے گا. قبل کی اگر ہم بات کریں تو 6 مہینے قبل بھی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے, لیکن تاحال ابھی تک ایڈجسٹمنٹ نہیں کی. تو وہ مجبور ہوئے کہ اب وہ جو دوائیاں ان کی کاسٹ میں نہیں آ رہی ہیں, جو ظاہر سی بات ہے دوا مگر بنانے کی شاہین اس کے کاسٹ اندر ہوتی پھر ہے, ایک را اور مٹیریل مسئلہ جب یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر بلیک مارکیٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے. بلیک مارکیٹ میں یہی ادویات جو کم قیمتوں پہ وہ زیادہ قیمتوں پر بکنا شروع ہو جاتی ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ تو بلیک مارکیٹ کو جائے گا. شاہین پھر آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا, میں بلیک مارکیٹ کی ہی بات کرنے والی تھی. جیسے اگر ہم بات کریں بلیک مارکیٹ کی, تو یہ جو ڈائلیسس کی دوا ہے اس وقت یہ ایران سے اسمگل ہو کے آ رہی ہے یا یہ انڈیا سے اسمگل ہو کر آ رہی ہے, لیکن یہ اتنی سپوریس ہے یہ میڈیسن جو ایران سے آ رہی ہے, وہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے اس کا. مطلب یہاں کی جو اب اگر ہم بات کریں ادویات کی, تو ظاہر سی بات ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد ان کا وہاں پر ہوتا ہے چیزیں, لیکن جو بلیک میں آ رہی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا. اور پھر قیمتوں میں بھی پھر اضافہ دیکھا جائے گا یقینی طور پہ. شاہین دیکھیے علی رضا, بات قیمت کی نہیں ہے. اگر پیناڈول کی قیمت فارماسیوٹیکل کمپنی نے پیناڈول کے ایک پتے پر اگر انہوں نے مانگی تھی, ایک اسٹرپ پہ اگر انہوں نے 27 روپے قیمت مانگی تھی, پہلے 20 روپے تھی, تو 7 روپے کا فرق آ رہا تھا نا. اب وہ جو باہر سے بلیک میں آ رہی ہے وہ 80 روپے کی مل رہی ہے آپ کو. اور اس کے اندر بھی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک تو قیمتوں میں بھی دیکھیں شہری تو الٹیمیٹلی متاثر ہو رہا ہے نا شاہین. بات یہ کہ ایک تو غیر معیاری ہو گئی, چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ ہو گیا شاہین. دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پھر مہنگی ہی اس کو چیز مل رہی ہے نا. ایک چیز اس کی جو قیمت ہے اس سے بڑھ کر ہی ملے گی نا. بلیک مارکیٹ تو اپنا منافع بھی رکھے گا. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا, کہاں 27 روپے اور کہاں 80 روپے. تو یہ حکومت سنجیدگی کے طور پہ کیا مظاہرہ نہیں کر رہی؟ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, کہاں مسئلہ؟ ٹوٹلی نااہلی ہے حکومت کی. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ حکومت اپنی ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھی رہے کہ ہم نے پاس کرنی ہے میڈیسن کا. نہ آپ تیل پہ کنٹرول کر پا رہے, نہ آپ آٹے پہ کنٹرول کر پا رہے. جو پاکستانی کمپنیاں ہیں اس کی قیمتیں, ان کی دواؤں کی قیمتیں پوری دنیا سے کم ہے. آپ کو اگر 27 روپے کا پتا مل رہا تھا پیناڈول کا, تو آپ نے وہ 27 روپے تو نہیں کی اس کی اب یہ قیمت. جو کنسرن اتھارٹیز ہیں, جو ادویات ساز کمپنی ہیں, ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل اب ہم نے سٹاپ کر دیا بنانا. 2 دن قبل ہی انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, ہنگامی پریس کانفرنس. اس میں ان کا کہنا یہی تھا کہ ابھی تو مارکیٹ سے 500 ادویات غائب ہوئی ہیں, اور ہوگا یہی کہ مارکیٹ آہستہ آہستہ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی, جبکہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں تھیں وہ یہاں سے موو کرنا شروع کر دیا انہوں نے, ملٹی نیشنل کمپنی نے. کیونکہ دیکھیں شاہین, یہ ایک بہت ہی الارمنگ سائن ہے کہ اگر ادویات نہیں ہوں گی اور پھر پیشنٹس ہیں, پھر تو وہ پورا کا پورا سسٹم ایک طرح سے متاثر ہوگا. تو اس کا والیوم کیا بتایا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے, کیونکہ اکثر یکدم تو ساری دکانوں سے نہیں ہوں گی, بہت سی جگہوں پہ ابھی کچھ نہ کچھ مال ادویات تو موجود ہوں گی. تو اس کا والیوم اگر ہم جانچنا چاہیں, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں کہ شہر کے اندر بڑے بڑے میڈیکل سٹورز ہیں کیا مکمل طور پہ غائب ہو گئی ہیں؟ جن ادویات کی میں بات کر رہی ہوں مکمل طور پہ غائب ہو چکی ہیں. اگر وہ مل بھی رہی ہیں تو وہ یا ایران سے اسمگل ہو کے آ رہی ہیں, یا وہ انڈیا سے اسمگل ہو کے آ رہی ہیں, یا وہ بنگلہ دیش سے اسمگل ہو کے آ رہی ہیں. بہت شکریہ شاہین صدیقی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین دیکھیں, بات یہ ہے کہ پھر معاملہ یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی پالیسی بن رہی ہے اس میں الٹیمیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی اس شہر کی, کہ اس شہر کے مافیا کو جو ہے ہر طرح سے فائدہ ملتا دکھائی دیتا ہے, مگر اس شہر میں رہنے والے, اس شہر میں بسنے والے شہریوں کا جو مقدمہ اپنے پروگرام میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہی یہی ہوتا ہے کہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس شہر کا جو مافیا ہے وہ اس شہر میں بڑی آرام سے جو ہے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے, مگر اس شہر میں ایک عام آدمی, ایک عام شہری, ایک عام انسان جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہوتا ہے, جس کو اس کا بنتا نہیں ہے. ناظرین کا وقت ہوا ہے, جا رہے ہیں پھر آگے.